بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ شروع کرتے ہیں۔ آج کا عنوان ہے تھڑے کی باتیں۔ یہ مضمون محمد سلیم بٹ کی تصنیف ٹیکہ سے لیا گیا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ تھڑے کی باتیں، بھلا کرو۔ ایک عقاب اپنی بھرپور مستی میں آسمان پر محو پرواز تھا۔ اڑتے اڑتے اس کی نگاہ نیچے جنگل کی طرف گئی تو دیکھتا ہے ایک بکری شیر پر سوار ہے اور 2-3 شیر اس کی خدمت کر رہے ہیں۔ کسی نے چارہ لا کر اس کے سامنے رکھا اور کوئی اس کے لیے پھل لایا۔ عقاب اور اس کے تجسس نے اسے مجبور کیا کہ وہ نیچے اترے اور قریب جا کر دیکھے کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے، یہ ڈرامہ کیا ہے۔ عقاب گہری پرواز لے کر نیچے آیا اور بکری سے ہم کلام ہوا۔ خالہ، یہ کیا چکر چلا رکھا ہے؟ بکری نے صرف اتنا جواب دیا، بھلا کیا کرو۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ کافی عرصے کے بعد وہ عقاب ایک سیلاب زدہ علاقے سے گزر رہا تھا کہ اس نے ایک چوہے کو سیلاب کے پانی میں غوطے کھاتے دیکھا۔ اچانک عقاب کو خالہ بکری کی بات یاد آ گئی۔ اس نے اپنی فطری جبلتیں ایک طرف رکھیں اور سردی میں ٹھٹھرتے اور تیز بہاؤ میں بہتے چوہے کو سیلاب سے نکالا اور مزید نیکی کمانے کی غرض سے اسے اپنے پروں میں چھپا لیا تاکہ اسے راحت مل سکے۔ ادھر جیسے ہی چوہے کے جسم کو حرارت پہنچی اور اس کے ہوش ذرا ٹھکانے آئے، اس نے عقاب کے پر کاٹ ڈالے اور وہاں سے بھاگ اٹھا۔ اب عقاب کی حالت یہ ہوئی کہ بغیر پروں کے نہ وہ اڑ سکتا تھا اور نہ خوراک حاصل کر سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے زندگی میں پہلی دفعہ بھوکے پیاسے رہ کر اور گھنی جھاڑیوں میں چھپ چھپا کر وقت پاس کیا، اور جب اس کے بدن پر دوبارہ بالوں پر غصے سے بھرا وہ سب سے پہلے خالہ بکری کی تلاش میں نکلا، جس نے اسے ایک دن یہ مفید مشورہ دیا تھا، بھلا کیا کرو۔ دفعتاً ایک نیلے ٹیلے پر عقاب کو خالہ بکری گھاس پچرتی ہوئی نظر آ گئی۔ جھٹ سے وہ نیچے اترا اور خونی آنکھوں سے خالہ بکری کو دیکھتے ہوئے چوہے کو سیلاب کے پانی سے باہر نکالنے کا واقعہ سناتے ہوئے پوچھا، کیا دنیا بھلا کرنے کا صلاح اس طرح دیتی ہے؟ خالہ بکری ہنسی اور اس نے عقاب کو پکارتے ہوئے کہا، ارے مورخ، تم نے میری نقل کی؟ جنگل میں وہ شیر جو میری خدمت کر رہے تھے، جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ دودھ پیتے بچے تھے۔ جب شکاری کی گولی سے ان کی ماں ہلاک ہو گئی اور انہیں بعد میں اپنے دودھ سے میں نے پالا۔ وہ دن جائے اور آج کا دن آئے، شیر مجھے اپنی ماں کا درجہ دیتے ہیں اور میری خدمت میں لگے رہتے ہیں۔ ارے احسان کرتے وقت یہ تو دیکھ لیتے کہ تم کس پر احسان کر رہے ہو۔ کہاں شیر اور کہاں چوہا، ادنیٰ سے اعلیٰ صلے کی توقع عبث ہوا کرتی ہے۔ فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے کہ پاکستان کا احسان ہم نے چوہے بن کر اس کی جڑیں کاٹ کر اتارنا ہے یا شیر کے بچے بن کر اس کی آبیاری۔ آج بیچو کل کاٹو۔ بوڑھے، بے بس، لاچار، بیکار اور بیمار والدین آج کے زمانے کی ماڈرن بہوؤں کے لیے ایک عذاب سے کم نہیں، اور وہ ہر وقت اسی کوشش میں ہوتی ہیں کہ ان سے چھٹکارا حاصل کیسے کیا جائے تاکہ آنے والے مہمانوں کی نظر میں ان کی وجہ سے گھر کی قدر و منزلت کم نہ ہو جائے۔ دوسری طرف اسی دلہن کے ماں باپ اگر زندہ ہیں تو اس کی بھابھی اس کوشش میں ہوتی ہے کہ اس کے والدین کو پار کیسے کرے۔
یہ ایک غیر قدرتی سا ظالمانہ بے رحمانہ مقابلہ ازل سے جاری ہے۔ آج جیسے ماڈرن زمانے کی کوئی حور کافی عرصہ پہلے پیدا ہو گئی، گھر میں بیمار سسر تھا جو ساری رات بیماری کی وجہ سے کھانستا اور ڈیوڑی میں پڑا رہتا تھا۔ نئی نویلی دلہن کو یہ منظر ایک آنکھ نہ بھایا اور اس نے آہستہ آہستہ میاں کی برین واشنگ شروع کی کہ دیکھیں نہ یہ، دیکھیں نہ وہ، اور آخر وہ مردود بھی بیوی کے بہکاوے میں آ گیا اور والد کو ٹھکانے لگانے کا فیصلہ کر بیٹھا۔ ایک دن ابا سے بولا کہ آپ یہاں پڑے پڑے بور ہو رہے ہو، آئیں میں آپ کو سیر کروا لاؤں۔ باپ بڑا خوش ہوا، ہنسی خوشی راضی ہو کر بیٹے کے ساتھ ہو لیا۔ بیٹا باپ کو دریا پر لے گیا اور باپ سے کہا کہ دریا کے پار بہت اچھا ماحول ہے، چلو وہاں چلیں، اور باپ کو کندھوں پر اٹھا کر دریا میں کود پڑا۔ ذرا آگے جا کر باپ سے گلو خلاصی کرانے کے لیے پانی میں پھینکنے لگا تو باپ اس کی نیت بھانپ گیا۔ فوراً بولا، بیٹا یہاں نہیں، ذرا آگے۔ یہاں تو میں نے اپنے باپ کو پھینکا تھا۔ لڑکا سمجھدار تھا، فوراً واپس آ گیا باپ سمیت، کہ اس کا مطلب ہے کہ کل کو میرا بھی یہی حشر ہوگا۔ کھوتا لیبارٹری۔ کسی شہر کا محکمہ موسمیات ہر روز اپنی ماہرانہ پیشین گوئی اخبارات کو بغرض اشاعت روانہ کرتا کہ آج دھوپ نکلے گی، آج بادل آئیں گے اور آج بارش ہوگی، جو شاید ہی کبھی درست ثابت ہوتی۔ اس کے برخلاف ایک عام آدمی اخبارات کو جو موسمی پیش گوئی ارسال کرتا وہ اکثر درست ثابت ہوتی، جس پر اخبار نویس حیران و ششدر رہ گیا اور سوچنے لگا کہ ماجرا کیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے پاس جدید آلات ہیں اور عملہ بھی چاق و چوبند ہے، پھر سرکاری پیشین گوئی غلط اور اس بھلے آدمی کی پیشین گوئی درست کیوں؟ وہ ہے میری لیبارٹری۔ جس دن اس کے کان اوپر ہوتے ہیں دھوپ نکلتی ہے، اور جس دن نیچے ہوتے ہیں بارش کا امکان ہوتا ہے۔ ذاتی رابطہ، کتابی رابطہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک امریکن نے کسی لڑکی کو کہیں دیکھا اور اس پر عاشق ہو گیا اور اسے ہر روز خط لکھنے لگا۔ وہ خوبصورت خط اور دلکش لفافہ حوالہ ڈاک کرتا اور ڈاکیا ہر روز کال بیل بجا کر پیار بھرا خط میڈم کے حوالے کر دیتا۔ یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا اور 1 سال بعد میڈم اور ڈاکیے کا بیاہ ہو گیا۔ یہ فرق ہے کتابی رابطے اور ذاتی رابطے میں۔ کوٹھے والی اور جنت کی پیشین گوئی۔ اپنے پیر و مرشد کے حکم کی تعمیل میں کوئی درویش سال ہا سال سے کسی طوائف کے کوٹھے کے نیچے اپنی اصلیت چھپائے یاد الہی میں مشغول رہتا۔ ایک دن کسی کا جنازہ وہاں سے گزرا۔ جنازے کے جلوس کے شرکاء کے گزرنے اور کلمہ شہادت کی آواز کوٹھے والی نے بھی سنی۔ اسی وقت درویش نے سنا کہ طوائف اپنی ملازمہ کو کہہ رہی ہے کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ کہ مرنے والا جنتی تھا یا دوزخی۔ ملازمہ تھوڑی دیر کے بعد آ کر بتاتی ہے کہ بی بی وہ جنتی تھا۔ درویش سوال اور جواب سنتا ہے، اپنے آپ پر جبر کر کے جبر کے باوجود اس سے رہا نہیں جاتا اور جا کر کوٹھے والی پر اپنا راز افشاں کر کے پوچھتا ہے کہ اتنے ریاض کے باوجود مجھے معلوم نہیں ہو سکا کہ کوئی مرنے والا جنت میں جائے گا یا دوزخ میں، تو ان کو کیسے معلوم ہو گیا؟ اس پر طوائف کہتی ہے، چھوڑو بابا، اس میں کسی بڑے علم کی بات نہیں ہے۔ جس شخص کو زیادہ تعداد میں لوگ اچھا کہہ رہے ہوں وہ جنتی ہوتا ہے، اور جس کو زیادہ لوگ
برا کہیں وہ دوزخی۔ ہاں بھائی ٹھیک کہا درویش نے، پھر بلا کر سارے لا دیا۔ عربی گھوڑے اپنی مہارت، دلکشی اور چابک دستی کی وجہ سے دنیا بھر میں اپنا منفرد مقام رکھتے ہیں۔ اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے ان جانوروں کو انتہائی کٹھن اور صبر آزما مرحلوں سے گزرنا ہوتا ہے، تب جا کر وہ کندن بنتے ہیں۔ تربیت کے دیگر مراحل کے علاوہ ان کو ایک خاص عمر سے ہی تپتے صحراؤں میں لے جا کر ایک مخصوص آواز سے کھانا شروع کرنے اور دوسری سے ختم کرنے کی تربیت دی جاتی ہے۔ کچھ ایسا ہی اشارہ پانی پینے کے لیے جانے اور واپسی کا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ تربیت کے اختتام پر ان کا امتحان شروع ہو جاتا ہے اور گھوڑوں کو کافی دنوں تک بھوکا اور پیاسا رکھا جاتا ہے۔ آخر پاس فیل کا دن آ جاتا ہے اور سیٹی بجتی ہے پانی پینے کی۔ تصور کیجئے تپتے صحرا اور کئی دنوں کے بھوکے پیاسے گھوڑے تو اشارہ پاتے ہی ہوا کی سی تیزی سے پانی کے مقام کی طرف بھاگتے ہیں۔ جیسے ہی وہ پانی کے قریب پہنچتے ہیں واپسی کا سگنل ملتا ہے۔ اب سخت تپش اور پیاس میں اچھی تربیت اور اچھے خون والے تو حکم کی بجاوری کرتے ہوئے واپس ہو جاتے ہیں، اور جو گدھے کی نسل سے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جہنم میں جاؤ ظالموں، اور پانی پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اس امتحان میں کامیاب گھوڑے علیحدہ کر لیے جاتے ہیں اور نکمی نسل کے گھوڑے علیحدہ۔ یہی حال تربیت یافتہ قوموں کا بھی ہے۔ اقوام عالم میں وہ منفرد مقام رکھتی ہیں اور زیادہ قیمت پا رہی ہیں۔ ناظرین و سامعین محترم، یہ تھا آج کا ولاگ کڑوے گلاب، جس کا مضمون تھا تھڑے کی باتیں، جسے محمد سلیم بٹ کی تصنیف ٹیکا سے لیا گیا۔ نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آئندہ ایسے دلچسپ اور معلوماتی پروگرام اور ولاگز ان تک باقاعدہ اور بروقت پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔